اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ افطار کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 13 رمضان المبارک۔ ہم 13ویں روزے کی افطار کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 14ویں روزے کی افطار کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیشہ ور فقیری، پیشہ ور گداگری، بھیک مانگنا۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی یہ پیشہ ور گداگروں کا ایک قافلہ بڑے شہروں کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے، اور ہم کراچی میں رہتے ہیں، جو لاہور میں رہتے ہیں، جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو پنڈی میں رہتے ہیں، جو پشاور اور کوئٹہ میں رہتے ہیں، ان بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں سے اور گاؤں سے فقیروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، ہم انہیں کچھ نہ کچھ بخشش دے دیں، ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اور دینی بھی چاہیے، کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر موازنہ کرنا ہے کہ ان کو دیں یا کسی اور کو دیں تو مشورہ یہی دیا جاتا ہے اہل فکر و دانش کی جانب سے کہ یہ پیشہ ور گداگر ہیں، ان کو بخشش یا ان کو پیسے نہ دیے جائیں۔ یہ نہ ان میں سے کوئی اندھا ہوتا ہے، نہ لنگڑا ہوتا ہے، نہ لولا ہوتا ہے، نہ معذور ہوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے۔ یہ بنتے ہیں، ایسے میک اپ کرتے ہیں، ایسی اپنی جو ہے وہ آرائش کرتے ہیں، اس طرح سے ڈریسز پہنتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، بزرگ خواتین کو بھی ساتھ لاتے ہیں، رونا پیٹنا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ مختلف چوراہوں کو یہ خریدتے ہیں باقاعدہ۔ یہ مافیا ہے جو پیسوں سے ریٹس لگاتی ہے کہ یہ چورایا، اس کا ریٹ یہ ہے، اور پھر ہمارے انتظامیہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مافیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر سرغنہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں اکثر اغوا کیے ہوئے بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں اکثر گھروں سے بھاگے ہوئے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر دوسرے طریقے سے لاوارث بچے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ مافیا ان کو استعمال کرتی ہے اور پھر ہمارے سامنے لاچار غریب بنا کر پیش کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، مسکین ہیں اور معذور ہیں، ہمیں ان کو پیسے دینے چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک میں چونکہ مدد کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے اور لوگ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس غرض سے بھی زیادہ مدد کرتے ہیں، تو مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو دیں، خانسامہ کو دیں، ماسیوں کو دیں، جو آپ کی گاڑی صاف کرتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، جو آپ کے جوتے صاف کرتا ہے، جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے، آپ کا چوکیدار ہے، آپ کا ریسیپشنسٹ ہے، آپ کی آفس میں کام کرنے والے ہیں، آپ ان کو دیں، جو آپ کی دکان کی رکھوالی کرتے ہیں ان کو دیں۔ ان کو دینے سے یہ کہ وہ محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد ان کو جو اجرت ملتی ہے، اس میں آپ کا دیا ہوا مال اس میں اضافہ کرے گا، تو ان کا رمضان المبارک کا مہینہ اور عید کا دن یا عید کے ایام اچھے گزر جائیں گے۔ یہ پیشہ ور گداگر نہ جانے ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، ان کو اگر پورے دن میں 1000 بچتے ہیں تو ان کو خود کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ جو ہے انتظامیہ کو بھی جاتا ہے، کچھ جو مافیا ہے اس کو بھی جاتا ہے۔ عجیب و غریب ایک نظام ہے، اور کئی سالوں سے، 20-30 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ سلسلہ ہے کہ اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ نہ جانے ہمارے انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے، انہی میں سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے موبائل چور بھی نکلتے ہیں، اسی میں سے بچے اغوا کرنے والے نکلتے ہیں، اسی میں سے جیب کترے نکلتے ہیں، اسی میں سے گاڑی کی چیزیں چوری کرنے والے نکلتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ اس مافیا کا جو ہے وہ قلع قمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں اور صاحب طاقت ہیں اور وہ چاہیں تو سب کچھ اچھا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبیوں کی باتیں ہوں گی، علامہ سید ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، احتیاط لازم ہے میں
حکیم شاہ نذیر ہوں گے اور جلد کی بیماریوں پہ گفتگو ہوگی۔ افطار مزیدار میں شیف اسد آج بنانے جا رہے ہیں چکن کڑھائی۔ ایک نیکی میں احسان ٹرسٹ کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عالم ٹائم میں عبادت کی اہمیت پہ گفتگو ہوگی۔ ورفانہ لگا فکرک میں نعت خوانی، رونق افطار میں آج کا وظیفہ اور قبولیت کے لمحات میں مناجات اور دعا ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔